اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج۔ سورہ معارج مکی ہے اور اس میں 44 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے، یعنی کہ قیامت کا سوال یا وہ عذاب جو وقتاً فوقتاً مختلف قوموں کے اوپر آتے رہے۔ کہتے ہیں یہ نضر بن حارث تھا یا ابو جہل تھا کہ جس نے کہا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اگر یہ بات جو ہے یہ حق ہے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش فرمائے اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ یہ آیت جو ہے سورہ انفال میں ہے جو بھی میں نے پڑھی ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا، نضر بن حارث۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط سالی مسلط کی گئی تھی، ان کے اوپر قحط سالی ہو گئی تھی۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں پر جس سے کوئی ہٹانے والا نہیں، یعنی کافروں کے اوپر جو عذاب ہونے والا تھا اور اس عذاب کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، اس کے بارے میں کسی نے سوال کیا۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، جیسے درجات کی بلندیوں والا یا درجات والا، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کی عظمت اور شان کے پیش نظر ان کا الگ سے خصوصی ذکر کیا گیا ہے، ورنہ وہ بھی فرشتوں میں ہی شامل ہیں۔ یہاں پھر روح سے مراد انسانی روحیں ہیں جو مرنے کے بعد آسمان پر لے جائی جاتی ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ خمسین الف سنہ، 50,000 سال، اس بات میں بہت سارا اختلاف ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے دنیا کی ایک عمر ہے، جو کہ یعنی کائنات کی کل یہ مدت ہے دنیا کی، شروع سے لے کے قیامت کے وقوع ہونے تک۔ اب اس میں سے کتنی مدت گزر گئی ہے اور کتنی باقی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بعض سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مسافت ہے یہ اسفل سافلین، یعنی زمین کے 7ویں طبقے کے تک ہے، جو زمین کے نیچے 7واں طبقہ ہے نا، یا وہ ہے۔ پھر ایک اور قول بھی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی مقدار ہے، یعنی کافروں پر یوم حساب 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا، لیکن مومن کے لیے دنیا میں جتنا وہ دنیا میں ایک فرض نماز پڑھتا تھا نا، اس سے بھی مختصر ہوگا، یہ کافروں کے اوپر صرف بھاری ہوگا۔ اور امام ابن کثیر نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کیونکہ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت والے دن جو عذاب دیا جائے گا، اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ یحکم اللہ بین عبادہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ مما تعدون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ایسے دن میں جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 سال ہوگی۔ تو اس تفسیر کی روح سے اگر دیکھا جائے تو فی یوم کا تعلق عذاب سے ہوگا،
یعنی وہ واقعہ ہونے والا عذاب جو ہے وہ قیامت والا دن ہوگا، جو کافروں پر 50,000 سال کی طرح باری ہوگا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس تو اچھی طرح صبر کر۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، بے شک ہم اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ یہ جو کفر کرتے ہیں، جو کافر ہیں، وہ قیامت کو ناممکن سمجھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ دور ہے اور ناممکن ہے۔ قریب سے اس کا جو ہے دور سے اس کا ناممکن ہونا، یعنی کہ کبھی بھی نہیں ہوگی یہ۔ وہ قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ضرور آ کے رہے گی، اس لیے کہ کل ما ہوا آتی فہوا قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت دور ہے اور کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان مثل تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی اون، جیسے القاریہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، بے حیثیت ہو جائیں گے۔ لا یسأل حمیما حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، ایک دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایک دوسرے کا تعارف بھی ہوگا، شناخت بھی ہوگی، ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، لیکن پوچھیں گے نہیں ایک دوسرے کو کہ بھئی کیا حال ہے تمہارا۔ اس وقت سب کو اپنی پڑی ہوگی، اپنی فکر ہوگی، سامنے بھی کوئی آ جائے گا نا تو پھر بھی اس کو اس کا حال نہیں پوچھا جائے گا۔ یبشرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور وہ روئے زمین پر سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ اسے نجات مل جائے کسی طریقے سے۔ یعنی اولاد، بیوی، بھائی اور خاندان، یہ ساری چیزیں انسان کو اہم عزیز ہوتی ہیں، لیکن قیامت والے دن مجرم چاہے گا کہ اس سے فدیے میں یہ عزیز ساری چیزیں اس کی قبول کر لی جائیں اور اسے چھوڑ دیا جائے، اس کا خاندان اس سے لے لیا جائے، سارے اس کے عزیز رشتے اس سے لے لیے جائیں، وہ ان کو دیکھے گا بھی اور ان کے سامنے ان کا حال نہیں پوچھے گا، اور چاہے گا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ قبول کر رہے فدیے میں اور اس کی جان چھوٹ جائے۔ کلا، مگر، انہا لظیٰ، ہرگز یہ نہیں ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے، یعنی جہنم کی شدت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ کتنی اس میں حرارت ہے۔ نزاعۃ للشویٰ، جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے، یعنی گوشت اور کھال کو جلا کر رکھ دے گی، صرف انسان کا ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے، یعنی جو دنیا میں حق سے پیٹھ پھیرتا تھا اور منہ موڑتا تھا اور مال جمع کر کے خزانوں میں اس کو گن گن کے رکھتا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں تھا کرتا، اور نہ اس میں سے زکوٰۃ نکالتا تھا۔ وجمع فأوعى، اور جمع کر کے سنبھال رکھتا تھا، یعنی زکوٰۃ نہیں تھا نکالتا، جمع کرتا تھا، گنتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو زبان یعنی قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور جہنم خود ایسے لوگوں کو پکارے گی جن پر اس کے عملوں کی وجہ سے جہنم واجب ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ پکارنے والے تو فرشتے ہی ہوں گے اور اسے جہنم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں پکارے گا، یہ صرف یعنی ایک ایگزامپل کے طور پہ ایسا کہا گیا ہے، مطلب یہی ہے کہ
ٹھکانہ ان افراد کا جہنم ہی ہوگا جو پیسوں کو دولت کو گن گن کے رکھنا، اس سے پیار کرنا، سنبھال کے رکھنا ایک ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ اس کو خرچ کرو، اس سے دوسروں کی مدد کرو، اس میں سے زکوٰۃ نکالو، غریبوں کو دو، نہ کہ اس کو گن گن کے رکھو۔ اگر نہیں ایسا کرو گے وہی دولت قیامت والے دن جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ اور آج کل ہمارے ادھر کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جائیدادیں بنا لیں، پلازے بنا لیں، کہیں نہ کہیں سے بس پیسہ آ جائے، لیکن وہ بھی بری چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں سے کسی غریب کی بھی مدد کرتے ہو، آپ کسی کی اگر زکوٰۃ بھی دیتے ہو، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، تو پھر وہ بری چیز نہیں ہے۔ لیکن مال کی ہوس بری چیز ہے، بہت زیادہ اکٹھا کر لینا، ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، ہر جگہ سے آ جائے، مال ہی مال آ جائے، مال کے بارے میں ہی سوچتے رہنا، کہاں سے آئے گا، کیسے بڑھے گا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، یعنی حرص کرنے والا، حریص، بخیل، مال خرچ کرنے کے معاملے میں دل کمزور ہوتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا اس کا مال خرچ کرنے کو۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اور پھر جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہڑبڑا اٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب راحت ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ جو نمازی ہوتے ہیں، الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نماز میں ہمیشگی کرنے والے ہیں، یعنی کہ وہ پکے نمازی ہیں، کبھی ان کی قضا نہیں ہوتی، کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، وہ فکر کرتے ہیں نماز کی، ہمیشگی کرنے والے۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، یعنی صدقات وغیرہ، زکوٰۃ، یہ سارا کچھ وہ دیتے رہتے ہیں، واجب بھی اور نافلہ بھی دونوں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کی مشغولیت نماز سے انہیں نہیں روکتی، دنیا کا فائدہ کوئی بھی انہیں نماز سے غافل نہیں کرتا، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے، مال میں سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات واجبہ بھی دیتے ہیں اور نافلہ بھی دیتے ہیں، دونوں اسی میں شامل ہیں۔ للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی۔ محروم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو رزق سے محروم ہے، اور وہ بھی جو کسی آفت کی وجہ سے اپنی جمع پونجی سے محروم ہو گیا، اور وہ بھی جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی صفت، یہ جو بخیلی کی صفت ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو نہیں دیتا اور صدقات بھی نہیں دیتا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ اس کا نہ انکار کرتے ہیں، نہ اس میں کوئی شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انصاف کا دن ہونا ہی ہونا ہے، قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے، ایک نہ ایک دن ان کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہی ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، یعنی اطاعت بھی کرتے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی عظمت اور جلالت کے پیش نظر وہ اس کی گرفت میں آنے سے ڈرتے ہیں، ہر وقت وہ لرزتے رہتے، ڈرتے رہتے، ذرا ذرا سی بات میں، عمل صالح کے باوجود بھی ڈرتے ہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں نہیں ڈھانک لیتی، یہ اعمال نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔
اللہ کی رحمت کے بغیر نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ نیک اعمال کرنے کے بعد یہ سوچ لینا کہ بس ہم اب بخشے جائیں گے، یہ غلط سوچ ہوتی ہے۔ جب تک اللہ اپنی رحمت ہم پہ نازل نہیں کرے گا تو نجات ممکن نہیں۔ ہمارے نیک اعمال ہماری بخشش کا ذریعہ نہیں ہوں گے جب تک رب العالمین کی اس میں عنایت و رحمت شامل نہیں ہوگی۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے کسی کو بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت ڈرتے رہنے چاہیے اور ہر وقت یہ سوچنا چاہیے، تدبیریں کرتے رہنا چاہیے کہ کس طرح ہم بچ سکتے ہیں، ہماری بخشش کیسے ہوگی۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں، حرام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنسی تسکین کے لیے 2 جائز طریقے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، ایک بیوی اور دوسرا ملک یمین یعنی لونڈی۔ آج کل جو ہے وہ یہ دوسرا جو طریقہ ہے یہ ختم ہو چکا ہے، لونڈی والا۔ بہرحال اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وہ جائز طریقہ اختیار کرتے ہیں جنسی خواہش کی تکمیل اور تسکین کے لیے، ناجائز طریقہ نہیں اختیار کرتے۔ تو لونڈیوں والا سلسلہ وہ آج کل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن دوسرا جائز طریقہ انسان کے پاس اس کی بیوی کی صورت میں موجود ہے، جو کہ جائز اور حلال ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہے انہیں کوئی ملامت نہیں، یعنی لونڈیوں کے بارے میں جو ہے ان سے نہیں، اس وقت یہ طریقہ جو ہے وہ تھا کہ لونڈیوں پہ بھی ان کا اختیار تھا، لیکن جو ہے اب نہیں ہے۔ تو لونڈیوں کے بارے میں جو اس وقت جو لوگ تھے وہ ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ وہ بھی ان کے لیے جائز طریقہ تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ بھی ایک جائز طریقہ ہے ان کے لیے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈے گا تو حد سے گزر جانے والے لوگوں میں سے شمار ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو لوگ اپنی امانتوں میں اور اپنے قول میں اور قرار میں پاس رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کو پورا کرتے ہیں، اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں اور اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو لوگ اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، چاہے ان کے عزیز رشتہ دار یا ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ گواہی نہیں چھپاتے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب کیا ہے، یہ سارے اوپر جتنی بھی آیتوں میں جو ذکر ہوا ہے، تو اس آیت میں کیا ہے کہ اولئک فی جنت مکرمون، یہی لوگ جنتوں والوں میں عزت والوں میں ہوں گے، جنتوں میں عزت والے میں ہوں گے، جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑے آتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دوڑے آتے ہیں، لیکن آپ کی باتیں سن کر عمل کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے اور دعویٰ یہ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ عن الیمین و عن الشمال عزین، دائیں اور بائیں کے گروہ یعنی ٹولیوں کی ٹولیاں ادھر ادھر سے آتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن عمل نہیں تھا نا، بات تو سنتے تھے، عمل نہیں تھا، مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ النعیم، کیا ان میں سے ہر ایک کو یہ توقع ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پہلے جائیں گے جنت میں مسلمانوں سے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہی نہیں، یعنی حقیر قطرے سے، ماء مہین، بالکل حقیر سے پانی کے قطرے سے۔ تو اس میں پھر انسان اگر یہ بات جان لے کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے تو وہ تکبر ہی نہ کرے، وہ انسان کو پھر تکبر کرنا زیب نہیں دیتا۔
اور اسی تکبر کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیسے پیدائش ہوئی ہے تمہاری، جانتے ہو؟ تم نہیں جانتے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں۔ ہر روز سورج ایک الگ جگہ سے نکلتا ہے اور الگ الگ مغرب میں غروب ہوتا ہے، مطلب الگ جگہ پہ غروب ہوتا ہے، اس لحاظ سے مشرق بھی بہت ہے اور مغرب بھی بہت ہے۔ اس کی تفصیل آگے سورہ صافات میں ہم پڑھیں گے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں قادر ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ الا ان نبدل خیرا منہم، میں ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لا سکتا ہوں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو ختم کر کے ان کی جگہ نئی مخلوق آباد کر دینے پر پوری طرح قادر ہوں۔ ان کو کیا پتہ، یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، میں عاجز نہیں ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں ان کو ختم کر کے ان کی جگہ نئے لوگ لا سکتا ہوں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو پس انہیں جھگڑتا اور کھیلتا چھوڑ دے، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا، یہ جا ملیں، یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی ان کو فضول بحثوں میں پھنسنے کے لیے چھوڑ دو اور اپنی دنیا میں ان کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، ان کو چھوڑ دیں، یہ دنیا میں مگن رہیں، آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں، اور ان کے اس رویے کی وجہ سے آپ اپنے منصب سے غافل نہ ہوں اور بد دل نہ ہوں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ ایک نہ ایک دن، اس دن میں یہ ملیں گے، یعنی قیامت کے دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، کأنہم، گویا کہ الی نصب یوفدون، گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز سے جا رہے ہیں۔ اجداث جو ہے یہ جدس کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے قبر، اور نصب جہاں بتوں کے نام پر یہ جانور جب ذبح کرتے ہیں، یہاں وہ نصب کا لفظ آیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بتوں کے پجاری جب سورج طلوع ہوتا ہے تو نہایت تیزی سے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں کہ کون اسے پہلے بوسہ دیتا ہے۔ اسی طرح یہ دوڑتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے قیامت کے دن برق رفتاری کے ساتھ، جس طرح یہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں نا صبح کے ٹائم، سورج نکلنے سے نکلتا ہے اور یہ پوجا کرتے ہیں نا صبح سورج نکلنے کے ٹائم پہ، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو یہ جا کے اپنے بتوں کو بوسہ دیتے ہیں، تیزی سے بھاگتے ہیں، پہلے جلدی جلدی جائیں۔ تو اسی طرح یہ قیامت والے دن اللہ فرماتا ہے قبروں سے بھی نکلیں گے تیزی تیزی سے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مجرموں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی نا، کیونکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا علم ہوتا ہے، اور سخت ذلت انہیں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوگی، اور ان کے جو چہرے ہمارے خوف کے سیاہ ہوں گے۔ یہ وہ وعدہ جو رسولوں کی زبانی اور آسمانی کتابوں کی زبانی ان تک یہ وعدہ پہنچایا گیا تھا کہ یہ دن آئے گا، یہ وہی دن ہے، یعنی کہ قیامت کا دن۔